قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مائیں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یعنی اولاد اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی کہ جیسا سلوک ایک آقا اپنے غلاموں سے کرتا ہے، آقا اپنی باندیوں سے کرتا ہے، وہ سلوک اولاد اپنے والدین سے کرے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایسی اولاد کا کہ جو اپنے والدین سے بدسلوکی اختیار کرے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جب ممبر پر پہلا قدم رکھا فرمایا آمین، جب دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، جب تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک منظر دیکھا، وہ یہ کہ جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے پہلا قدم رکھا فرمایا آمین، جب دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، جب تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ، جب میں ممبر پر تشریف فرما ہو رہا تھا تو جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پائے لیکن اس میں عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کو راضی نہ کر سکے، جنت حاصل نہ کر سکے، یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی اس دعا پہ کہا تھا آمین، اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے دوبارہ دعا کی کہ یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جب حضور علیہ السلام کا نام اس کے سامنے لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں نے اس دعا پہ کہا آمین۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے جبریل امین دوبارہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، مولا برباد ہو جائے وہ شخص۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا پہ کہا تھا آمین، اللہ اکبر۔ تصور کریں کہ جب دعا فرمانے والے فرشتوں کے سردار ہوں اور اس پر آمین کہنے والے انبیاء کے سردار ہوں، پھر وہ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ آج اس زمانے پرفتن میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے والدین سے قطع رحمی کر لیتے ہیں، لوگ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر دنیا کی بھلائی چاہیے تو والدین سے دعا لیجیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ولایت کا درجہ چاہیے، ترقیاں اور عروج چاہیے، والدین سے دعا کروائیں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں 12 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگل میں گیا، وہاں پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کری، لیکن 12 سال کے بعد جب میں اپنے گھر لوٹا اور میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر جیسے ہی آیا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ سو گئی ہیں، ان کی آنکھ لگ گئی ہے۔ میں نے ان کو اٹھایا نہیں کہ ان کی شان میں بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جب رات کا پہر ختم ہوا، میری والدہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضرت بایزید بسطامی پانی لے کر کھڑے ہیں۔ آپ کی والدہ نے اسی وقت دعا کی کہ یا اللہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی اپنے ولیوں کی فہرست میں شامل فرما۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ 12 سال میں مجھے وہ کچھ نہ ملا جو میری ماں کی دعا کے ایک لمحے نے مجھے دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ولایت چاہیے، کامیابی چاہیے، ترقیاں چاہیے، عروج چاہیے، شفا چاہیے، والدین کی بارگاہ میں آ جائیں، خدا را والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔